السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. سورة البقرہ کی آیت نمبر 175 اور 176 دو آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے: اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ۔ کہا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے اور عذاب کو مغفرت کے بدلے خرید لیا ہے۔ فما اصبرهم علی النار، تو یہ جہنم کی آگ کتنا برداشت کرنے والے ہیں۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کا خطرناک انجام بتلا رہا ہے جو لوگ حق کو چھپاتے ہیں، اللہ کی شریعت پر پردہ ڈالتے ہیں۔ ان کے بارے میں اس سے پہلے کی آیات میں 174 نمبر کی آیت میں اللہ رب العالمین نے ان کا حشر اور ان کا انجام بتا دیا ہے، اور پھر یہ کہہ رہا ہے اللہ رب العالمین: اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، کہ ان کے لیے اتنا خطرناک عذاب کیوں بتلایا گیا ہے کہ اللہ ان سے سخت غضبناک ہوگا، ناراض ہوگا، ان سے کلام نہیں کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے خرید لیا ہے۔ یعنی یہ جانتے ہیں کہ حق کیا ہے، وہ پہچانتے ہیں کہ ہدایت کیا ہے، لیکن وہ لوگ گمراہی پر اڑے رہے، شر پر، گناہ پر ڈٹے رہے، دنیاوی مفاد کے لیے، دنیاوی دولت کے لیے ان لوگوں نے گمراہی کو ترجیح دی۔ والعذاب بالمغفرہ، اور عذاب کو مغفرت کے بدلے خرید لیا۔ یعنی جانتے تھے کہ انجام بہت برا ہونے والا ہے، لیکن پھر بھی اسی شیطانی روش پر برقرار رہے، حق کو چھپانے والے بنے، حق پر پردہ ڈالنے والے بنے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو پڑھے تھے، سمجھے تھے، جانے تھے، لیکن بیان نہیں کر سکے، تسلیم نہیں کر سکے، حق کو قبول نہیں کر سکے۔ بس دنیاوی مفاد اور دنیاوی دولت کے چکر میں رہ کر اپنے دین، دنیا، آخرت سب برباد کر لیے۔ اشارہ یہود کی طرف ہے، لیکن جو بھی ان کے نقش قدم پر چلے، وہ کوئی بھی ہو، وہ اس جرم کا اور عذاب کا مستحق ہے۔ حق کا چھپانا، اللہ کے دین پر، اللہ کے احکام پر، اللہ کی شریعت پر پردہ ڈالنا، اس پر لیپا پوتی کرنا، ملمہ سازی کرنا، شریعت سازی کرنا، حق کو چھپانا، سنت کا انکار کرنا، بدعات کو فروغ دینا، یہ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے، بڑا سنگین گناہ ہے۔ تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے عذاب کے بدلے عذاب کو مغفرت کے بدلے خرید لیا۔ مغفرت یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ اگر آدمی توحید قبول کر لے، ایمان لائے، حق کو پھیلانے والا بن جائے، توحید کو پھیلانے والا بن جائے، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کی تبلیغ کرنے والا بن جائے، تو اللہ رب العالمین بہت معاف کرنے والا ہے۔ لیکن ان لوگوں نے مغفرت کو قبول نہیں کیا۔ فما اصبرهم علی النار، تو ان کا ٹھکانہ جب جہنم ہے، تو اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے فما اصبرهم علی النار، تو یہ جہنم کی آگ کتنا برداشت کریں گے؟ یعنی دنیا کے چند روزے فائدے کے لیے اپنی آخرت کو برباد کر لیا، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو
تو جہنم میں کتنا جلیں گے، جہنم میں کتنا اپنے آپ کو جلائیں گے، کتنا اپنے آپ کو عذاب برداشت کر پائیں گے. یعنی جہنم کی جو آگ ہے، جہنم کی جو لپٹ ہے، جہنم کی جو سختی ہے، کتنا خطرناک ہے. دنیا کی آگ ہم جو جلاتے ہیں یہ ایک حصہ ہے، 69 درجہ جہنم میں اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے. تو کتنا برداشت کریں گے، جل کر کے کوئلے ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے، چکناچور ہو جائیں گے. لیکن عذاب جھیلنا ہے، ان کو برداشت کرنا ہے، اس سے چھٹکارا ملنے والا نہیں ہے. فما اصبر النار، تو اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے یہ جہنم کی آگ کتنا برداشت کریں گے. ذلك بأن اللہ نزل الكتاب بالحق، یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کتاب نازل کی ہے وہ حق ہے. جب حق ہے تو اس کو تسلیم کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، انسانوں کی ذمہ داری ہے. انسانوں پر فرض ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے حق چیز نازل ہوئی ہے اس کو قبول کریں. تو ذالک بأن اللہ نزل الکتاب الحق، یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سچی کتاب نازل کی ہے. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، لیکن جو کتاب کے سلسلے میں اختلاف کرنے والے ہیں، اختلاف کر رہے ہیں، یعنی اس کی بعض آیتوں کو مانتے ہیں، بعض کا انکار کر دیتے ہیں. یہ روش یہودیوں کی تھی کہ جو ان کو اچھا لگتا تھا مان لیتے تھے، جو ان کے دل میں اچھا نہیں لگتا تھا، پسند نہیں آتا تھا تو انکار کر دیتے تھے، تسلیم نہیں کرتے تھے، ٹھکرا دیتے تھے. کہا وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، کہا جو لوگ کتاب کے بارے میں، اللہ کی نازل کردہ کتاب کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں، جو سمجھ میں آیا مان لیا اور جو ان کے دل کو نہیں بھا رہا اس کا انکار کر دیا. کہا اللہ رب العالمین نے لفی شقاق بعید، لفی شقاق بعید، یقیناً وہ دور کی گمراہی میں پڑ گئے، دور کے اختلاف میں پڑ گئے. یعنی بالکل شدید اختلاف کے شکار ہو گئے. دور کے اختلاف میں ہے مطلب بہت شدید اختلاف میں. اور جب اللہ کی کتاب میں اختلاف کریں گے، اللہ کی کتاب کے ساتھ ہٹ کر کے دوسرا راستہ اختیار کریں گے تو انسان کے لیے دنیا و آخرت میں ہی کامیابی نہیں مل سکتی ہے. نجات اور کامیابی اور سعادت اسی میں ہے کہ حق جو نازل ہوا ہے اس حق کو تسلیم کریں. اللہ کا حکم ہے، اللہ کا فرمان ہے، اللہ کی کتاب نازل ہوئی ہے، اس کو ماننا، اس کو تسلیم کرنا، اس پر ایمان لانا اور اس کے مطابق چلنا اور اس کو لوگوں تک پہنچانا ایک انسان کی ذمہ داری ہے. لیکن اہل کتاب اس چیز کو قبول نہیں کیے بلکہ اللہ کی کتاب ہی میں اختلاف کر بیٹھا، اور جب اختلاف کر لیے تو دور اور شدید اختلاف میں پڑ گئے اور ان کو حق کی توفیق نہیں ملی، ہدایت کی توفیق نہیں ملی. اور وہ اختلاف ہی کے نتیجے میں جو ہدایت کا راستہ تھا، جو سچائی کا راستہ تھا، جو کامیابی کا راستہ تھا، اس سے وہ محروم ہو گئے، وہ دور کے اختلاف میں پڑ گئے. اور جتنا اللہ کی کتاب سے اختلاف کیا اتنا ہی حق سے دور ہو گئے. تو اللہ کی کتاب میں اختلاف کرنا گویا کہ اپنے آپ کو ہدایت سے دور رکھنا ہے. ہدایت چاہتے ہیں، نجات چاہتے ہیں، جنت چاہتے ہیں، سعادت چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے ہیں تو ایک ہی راستہ ہے کہ ہم ہدایت میں، اللہ کی کتاب میں غور و خوض نہ کریں بلکہ اس کو من وعن تسلیم کر لیں. اللہ رب العالمین کا حکم ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اس کو فالو کریں، اس کو تسلیم کریں. اس سے آدمی کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور اس کو ہدایت کی سعادت ملتی ہے اور دین پر استقامت اختیار کرنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے. لیکن جب وہ اللہ کی کتاب میں کیڑے نکالنا شروع کر دے، اس میں اختلاف کرنا شروع کر دے تو پھر اس سے ہدایت کی توفیق نہیں ملتی بلکہ جتنا اختلاف وہ کرے گا اتنا زیادہ ہی وہ ہدایت سے دور ہوگا اور گمراہی کی طرف اس کا قدم بڑھے گا اور گمراہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا. اور یہی بربادی جہنم کی طرف انسان کو لے جاتی ہے. لہذا ان دونوں آیتوں میں سبق یہی سکھایا گیا کہ اللہ کی نازل کردہ شریعت کو چھپانا اور اس سے اختلاف کرنا یہ گویا کہ اپنے آپ کو حق سے محروم کرنا ہے، ہدایت اور سعادت سے اپنے آپ کو محروم کرنا ہے. دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو، آپ کو، سارے مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم کی گمراہی اور شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے یا رب العالمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه انه الغفور الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.